بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے بتایا، سخت سردی کے دن تھے، مجھے بخار تھا اور مالک مجھ سے جو پسوا رہا تھا۔ دروازے پر دستخط ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور پوچھا، بلال کیا ہوا؟ بلال نے کہا، پوچھتے تو سب ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے اور گرم دودھ لے کر بلال کو دیا اور کہا، پی کر سو جاؤ۔ بلال نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سو جاؤ، یہ جو مجھ سے پیسے ہوئے لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ جب صبح بلال کو جوں پیستے ہوئے ملے تو بلال بہت متاثر ہوئے۔ پھر یہ عشق ایسا پروان چڑھا کہ لوگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں عاشق نبی کے پہلے کہتے تھے۔ اور پھر شان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور زمانہ واقعہ، بلال نے اذان نہ دی تو صبح ہی نہ ہوئی۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ بلال صحیح اذان نہیں دیتے، آج صبح کی اذان اور کوئی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اور کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بہت وقت گزر گیا مگر سورج طلوع نہ ہوا۔ لوگ فکر مند ہوئے کہ اتنے میں جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا، رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سورج طلوع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہے پیار آپ کے غلام سے۔ عرش والے بھی سنتے تھے، جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو رونا شروع کر دیتے، اشک بار ہو جاتے اور چپ نہ ہوتے اور روتے روتے مکہ سے بہت دور نکل جاتے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا رتبہ ملا کہ چلتے مکہ میں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں لوگوں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کے کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لپیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جوں یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جوں پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جوں پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جوں پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روں یا پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ میں جس شخص سے اب آس اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ، دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جوں کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جوں مجھ سے صبح لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جوں دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔
یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اور بے ہوش ہو کر مزار پورے انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ اب بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں۔ رکعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے، جب حضرت بلال دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسریٰ کو خاطر میں نہ لانے والا عمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور، میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال، تو غلام تھا، لیکن جب سے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اور اب تو امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب فتح مکہ ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو۔ بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، عہد میں پتھر پر سے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو بلال۔ بلال کو بلاؤ، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو بلال کے عزت دکھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تیرے ہی در کا فقیر ہوں، تیرے ہی غم میں اسیر ہوں، مجھے ایک ذرا سی جگہ ملے تیری چشم بندہ نواز میں۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے درجات بہت بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حقیقی عشق وہی ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور بندہ سر کے بل دوڑتا چلا جائے۔ اللہ عز و جل ہم گستاخ سیاہکاروں کے دلوں کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا منور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے اور اس کی روشنی سے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب مجھ جیسے پتھر کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اے کاش ہمیں بھی اس عشق کا ایک ذرہ عنایت ہو جائے، پھر کوئی غم نہ ہو چاہے قیامت ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مخلص اصحاب میں سے ایک صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مؤذن ہی نہیں تھے بلکہ مدرس بھی تھے، جنہوں نے ہمیں درس دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے حکم کی تعمیل کر کے بتا دیا کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔